بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک نوجوان بزنس مینیجر کا دل دہلا دینے والا واقعہ۔ ایک بی ایم ڈبلیو کار کے دروازے پہ ڈینٹ تھا۔ اس کے مالک نے ڈینٹ والا دروازہ کبھی مرمت نہیں کرایا۔ کوئی پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ سننے والا اس کی آنکھوں میں نمی دے کر قدرے خیران ہوتا، پھر سمجھتے نہ سمجھتی ہوئے سر ہلا دیتا تھا۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان بزنس مینیجر اپنی برانڈ نیو بی ایم ڈبلیو میں دفتر سے ڈی ایچ اے میں واقع گھر جاتی ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات ہی میں واقع تھا۔ اچانک اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی، مگر پھر بھی اس نے بچے کو کوئی چیز اچالتے دیکھا۔ ٹک کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی کار کے دروازے پر لگی۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ دیکھا جس پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا۔ اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا۔ کہا کہ اندھے ہو گئے ہو پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا۔ وہ زور سے داڑا۔ میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بے چارگی کے ملے جلے تاثرات تھے کہ سائیں مجھے کچھ نہیں پتا میں اور کیا کروں۔ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے بات نہیں سنی۔ اس نے ٹوٹی پوٹی اردو میں کچھ کہا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور سڑک کے ایک نشیبی علاقے کی جانب اشارہ کیا کہ ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، بہت باری ہے اور مجھ سے اٹھ نہیں رہا تھا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر ایک حیرانی آئی اور وہ بچے کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک معذور شخص اوندے منہ مٹی میں پڑا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایک ویل چیئر گری پڑی تھی۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ شاید وزن کے باعث بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں گئی اور نیچے آ گری، اور ساتھ ہی پکے ہوئے چاول بھی گرے ہوئے تھے جو شاید باپ بیٹا کہیں سے مانگ کر لائے تھے۔ سائیں مہربانی کرو، میرے ابے کو اٹھوا کر کرسی پر بٹھا دو۔ جوان ایگزیکٹو کے گلے میں جیسے پندہ سا لگ گیا۔ اسے معاملہ سمجھ آ گیا اور اپنے غصے پر ندامت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی سوٹ کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ خراشوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 10,000 نکالے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے معذور کی جیب میں ڈال دیے۔ پھر ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا۔ بچہ ممنونیت کے آنسو سے اسے دیکھتا رہا اور پھر باپ کو لے کر اپنی جگہ کی طرف چل پڑا۔ اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتی ہوئے نوجوان کو دعائیں دے رہا تھا۔ نوجوان نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے جگی میں رہنے والوں کے لیے ایک جگی اسکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ پڑھ لکھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا۔ وہ بی ایم ڈبلیو اس کے پاس مزید 5 سال رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ کبھی مرمت نہیں کرایا۔ کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا تھا کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے۔ محترم ناظرین، کبھی کبھار اوپر والا ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی کبھار ہمارے دل سے باتیں بھی کرتا ہے۔ جب ہم اس کی باتیں سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی کبھار ہمارے طرف اینٹ بھی اچال دیتا ہے۔